والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے اختصار کے بعد لائق صد احترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماہ رجب المرجب اپنے پرکیف اور نور نواز ماحول کے ساتھ ہمارے پاس جلوہ گر ہے۔ اس ماہ مقدس میں جہاں بہت سارے یادگار واقعات ہیں، بڑے عظیم مرحلے ہیں جن پہ بات کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم جو تذکرہ ہے وہ اہل بیت اطہار میں سے ایک فرد، خاندان نبوت کے ایک چشم و چراغ، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تذکرہ ہے۔ چونکہ ماہ رجب المرجب کی 15 تاریخ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو اس مناسبت سے آج ہم امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں اور آپ کے ذکر کے ساتھ اپنے قلوب و اذہان کو جلا بخشیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے، امام جعفر صادق کون ہیں؟ تعارفی طور پہ نسبی اعتبار سے ہمیں یہ تعارف سمجھنا ضروری ہے۔ آپ امام باقر کے بیٹے ہیں، محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام باقر کون ہیں؟ آپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور امام زین العابدین کون ہیں؟ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ اتنی عظیم نسبتیں ہیں۔ اور امام حسین سیدنا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور سیدہ کائنات کے نور نظر ہیں۔ یہ ہے آپ کے نسبی اعتبار سے آپ کا تعارف۔ پھر امام جعفر صادق کا جو حسبی اعتبار سے تعارف ہے، اس کو سمجھنے میں بہت اہم چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ ایک چیز کو آپ یہاں سمجھ جائیں گے تو آپ کو ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ام فروہ کے والد گرامی کا نام ہے قاسم، آگے ان کے والد کا نام ہے محمد، اور ان کے آگے والد کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ سمجھ رہے ہیں خاندان صدیق اکبر سے تعلق۔ ام فروہ کون ہیں؟ امام جعفر صادق کی والدہ، اور کن کی بیٹی ہیں؟ حضرت قاسم کی، اور قاسم کن کے بیٹے ہیں؟ محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ یہ ایک تعارف ہے۔ ایک اور چیز سمجھیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اور لخت جگر ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ یہ جو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، ان کی ایک بیٹی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔
ایک حضرت صدیق اکبر کی اپنی بیٹی کا نام بھی اسما بنت ابی بکر صدیق ہے، جن کا وہ ہجرت کے واقعات میں بڑا عظیم کردار ملتا ہے۔ یہ حضرت عبد الرحمن کی بیٹی ہیں اسما۔ یہ جو حضرت اسما ہیں، دوسری طرف والے تذکرے کو پھر ذہن میں لائیے، محمد بن ابی بکر، ان کے بیٹے قاسم، یہ جو قاسم ہیں ان کی شریکہ حیات کا نام ہے اسما۔ یہ آپس میں وہاں رشتہ داری ہے، یعنی ادھر سے بھی حضرت صدیق اکبر سے تعلق اور ادھر سے بھی حضرت صدیق اکبر سے تعلق۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی حضرت اسما کا اور حضرت صدیق اکبر کے ہی آپ کے ہی بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر کے بیٹے قاسم کا، یہ آپس میں ان کا نکاح ہوتا ہے، حضرت قاسم کا اور حضرت اسما کا، اور ان سے پیدا ہونے والی بیٹی کا نام ہے ام فروہ۔ یہ ام فروہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے۔ یہ تعارف سمجھ میں آ گیا؟ یہی وجہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے والدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر صدیق میرا دوہرا باپ ہے، یعنی ان سے میری دوہری رشتہ داری ہے، دوہرا تعلق میرا ان کے ساتھ ہے۔ وہ دوہرا تعلق آپ سمجھ گئے یہ کس اعتبار سے آپ نے کہا۔ اور پھر آپ سے جب کوئی پوچھتا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ جواب دیا کرتے تھے کہ اللہم انی اتولا ابا بکر و عمر و احبہما فإن کان فی نفسی غیر ھذا فلا نالتنی شفاعت محمد یوم القیامہ۔ آپ کہتے تھے کہ اے اللہ، میں ابو بکر صدیق سے بھی پیار کرتا ہوں، میں فاروق اعظم سے بھی پیار کرتا ہوں، اور اگر وہ بات جو میں زبان پہ لا رہا ہوں میرے دل میں اگر یہ بات نہ ہو، جو بات زبان پہ لا رہا ہوں اگر میرے دل میں یہ بات نہ ہو، فلا نالتنی شفاعت محمد یوم القیامہ، تو مجھے قیامت کے دن کملی والے کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اتنی بڑی بات کی آپ نے، اتنا گہرا ربط ہے آپ کا شیخین کریمین کے ساتھ، اور اتنی آپ کی محبت ہے۔ کسی نے سوال کیا، سیر اعلام نبلاء کے اندر امام زابی لاتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت آپ کیا کہتے ہیں ابو بکر و عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ان کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو جن دونوں نے جنت کا پھل کھایا ہوا ہے، جنہوں نے جنت کا پھل کھایا ہوا ہے، تم ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ اور آپ نے فرمایا یاد رکھو لوگوں، ابو بکر صدیق کی شان میں ہی سنا سکتا ہوں، کیونکہ مجھے شان بیان کی ہے میرے والد امام باقر نے، ان کو شان بیان کی ان کے والد حضرت امام زین العابدین نے، ان کو شان بیان کی حضرت امام حسین نے، اور ان کو بیان کیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے، اور انہیں بیان کیا امام الانبیاء علیہ السلام نے۔ سرکار نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر، کہ نبیوں کے بعد سورج کی آنکھ نے بھی ابو بکر صدیق سے اونچے مرتبے والا بندہ نہیں دیکھا۔ یہ کون شانیں سنا رہا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے گہرا ربط آپ کا خاندان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور آپ اسی لیے کہتے تھے، فرمایا بھلا کوئی اپنے آباء و اجداد کو بھی برا کہتے ہیں؟ فرمایا صدیق اکبر تو میرے اجداد میں آتے ہیں، بھلا کوئی اپنے اجداد کو بھی برا کہتے ہیں؟ فرماتے میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اگلی بات یاد رکھیے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ہستی ہیں علم کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، کہ آپ کے تلامذہ میں، آپ کے شاگردوں میں جن ہستیوں کا نام آتا ہے ان میں ایک ہستی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے تلامذہ میں سے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھ کر ادب سیکھا، تربیت پائی امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھ کر، اگر وہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔
وہ 2 سال اتنے قیمتی ہیں۔ پھر آپ کے تلامذہ میں ایک ہستی ہیں سند المحدثین حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنی بڑی ہستی ہے۔ آپ ہی کے تلامذہ میں دیگر بہت سارے اکابرین آتے ہیں، بڑی بڑی عظیم ہستیاں آتی ہیں۔ یہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ ہے، اور آپ کی معرفت ہے، حدیث پر آپ کی دسترس ہے، اور معرفت کے اعتبار سے آپ کا یہ مقام اور آپ کی یہ اٹھان ہے کہ اتنے اتنے بڑے لوگ آپ کے سامنے زانوے تلمس طے کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں جب بھی امام جعفر صادق سے ملا ہوں، میں نے ان کو 3 کاموں میں سے کسی ایک کام میں مگن پایا ہے۔ جب بھی ملا ہوں 3 کاموں میں سے کسی ایک کام میں مگن پایا ہے، یا تلاوت قرآن کرتے دیکھا ہے، یا تلاوت قرآن کرتے دیکھا ہے، یا ان کو عبادت کرتے دیکھا ہے، اور اگر تلاوت اور قرآن نہیں تو ایک حالت ان کی میں نے ضرور دیکھی ہے، ان کو میں نے روزے دار دیکھا ہے۔ جب بھی دیکھا ہے اس حالت میں دیکھا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ کتنے بڑے عابد ہیں، کتنے بڑے عبادت گزار ہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی حلیۃ الاولیاء میں لاتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی راتیں اللہ کی بندگی کے اندر اتنا رو رو کر گزرتی تھیں، آہو بکا اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری آپ کرتے تھے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے کہ یار آل رسول میں سے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں اتنا روتے ہیں، اتنی گریہ زاری کرتے ہیں۔ قرآن نے یہی شان بیان کی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنے رب کے آگے راتیں یا تو سجدوں میں گزارتے ہیں یا قیام میں گزارتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ عبادات کرنے کے بعد ان کی طبیعت میں کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھمنڈ آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عبادتیں بھی کرتے ہیں، اور پھر قرآن آگے کیا کہتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، وہ آگ بڑی سخت ہے، وہ گلے کا پھندا ہے۔ عبادتیں کرنے کے بعد، ریاضتیں کرنے کے بعد، اللہ کی بارگاہ کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ رو رہے ہیں، اور ہمارا آج حال یہ ہے کہ پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی خوف خدا کا جو معاملہ ہے زندگیوں سے وہ نکل چکا ہے، یہ کیفیات ہے۔ جبکہ ان ہستیوں کی شان کیا ہے، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں مولا جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی ایک روز حاضر ہوئے، کہتے سرکار مجھے کوئی نصیحت کرے۔ امام جعفر صادق سے کہا کچھ سمجھائیے مجھے، آپ خاموش ہو گئے۔ پھر اصرار کیا، آپ خاموش۔ تیسری بار گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہا حضور آپ نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا، آپ آل رسول ہیں، آپ ہمیں کچھ سمجھائیں۔ فرمایا میں تو اس سوچ میں گم ہوں، بروز قیامت اگر میرے نانا جان نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا کہ تم نے کیا کیا تو میں کیا جواب۔ یہ ہیں امام جعفر صادق۔ نسبی اعتبار سے آپ دیکھیے، آپ خون کے اعتبار سے دیکھیے، آپ آل و اولاد دیکھیے کن کی ہیں، اور طبیعت میں خوف خدا دیکھیے۔ اپنے غلاموں کو خدام کو اکٹھا کر کے بٹھاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ یار میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، بروز قیامت جب رب ذوالجلال تم سے فرمائے جاؤ جنت میں تو رک جانا۔ کہ حضور جب رب ہمیں فرما رہا ہو کہ جاؤ تو ہم رک کے کیا کہیں؟ فرمایا تم کہنا ہم نے اکیلے نہیں جانا، ہم نے جعفر صادق کو بھی لے کے جانا ہے۔ یار طبیعت میں عاجزی یہ ہے، وہاں غرور نہیں ہے، وہاں گمنڈ نہیں ہے، وہاں کوئی تفاخر نہیں ہے، عاجزی اتنی ہے طبیعت میں۔ اگرچہ سارا جگ جانتا ہے بخشش تو انہوں نے کروانی ہے، شفاعت تو ان لوگوں نے کرنی ہے، لیکن طبیعت میں خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ تربیت اس اعتبار سے کر رہے ہیں۔ فرماتے یہ کہنا ہم نے اکیلے نہیں جانا، ہم نے جعفر صادق کو لے کے جانا ہے۔ عبادات، نسبی تعارف، عبادات، اور اس کے بعد خوف خدا، 3 باتیں میں نے ابھی تک کی ہیں آپ کے سامنے۔ چوتھی بات، ہمارے ہاں معاملات کے اعتبار سے ہمارا جس اعتبار سے بیڑا غرق ہو چکا ہے نا معاشرے میں، وہ اخلاقیات ہیں۔ جس چیز کے اعتبار سے بہت پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ ہمارا اخلاق ہے، بہت گر چکے ہیں اس اعتبار سے امت مسلمہ۔
من حیث القوم اس حوالے سے ہم بہت ساری خرابیوں کا شکار ہو چکے ہیں. لیکن آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ کا انداز زندگی کیسا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دنیا سے کنارہ کشی کر کے آپ گوشہ نشین ہو گئے. کہتے جب میں حاضر خدمت ہوا تو میں نے آپ کے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا حضور ملاقات چاہتا ہوں. تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ وہ تو نہیں ملیں گے. میں نے کہا جا کے کہو کہ ایک بار ملنا چاہتا ہے، آپ کا شاگرد ہے. کہتے جب جا کے بتایا گیا تو آپ نے اجازت دی. میں نے کہا حضور آپ پہلے ملتے تھے، دنیا پہ ہم پہ احسانات ہوتے تھے، کرم ہوتا تھا، شفقتیں ہوتی تھی. اب آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوتی، ہمیں کچھ فیض ہی نہیں ملتا. سرکار کچھ ہمیں سکھا دیں، کچھ ہمیں پڑھا دیں. آپ کیوں الگ تھلگ ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا کروں، دنیا دار لوگوں کی زبانیں بڑی تیز چلتی ہیں پر دل گندے ہو چکے ہیں، دل میلے ہو چکے ہیں. دل میں کوڑ ہے، دل کے اندر منافرت ہے، دل کے اندر نفاق ہے، دل میں حسد ہے، دل میں بغض ہے. تو میں نے تو وہ حال دیکھ کے نا کنارہ کر لیا. اقبال نے کہا دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو. مرتا ہوں خاموشی پر عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو. حال ہی ہے. آپ دیکھیے، آپ نے کہا لوگوں کے دل اتنے میلے ہو چکے ہیں، نفرتیں، حسد، بغض، تکبر، غرور، گمانڈ، پتہ نہیں کیا کیا پالے ہوئے ہیں دل کے اندر. تو کہتے میں نے تو پھر کنارہ کر لیا. چل بلیا چل اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے. تو میں ان سے الگ ہو گیا ہوں. یہ کیفیت آپ نے بتائی دنیا دار لوگوں کی، اور اخلاقی اعتبار سے یہ پستی ہے معاشرے کے اندر. آپ کا اپنا حال کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہہ بھی دیا ہے نا، جھگڑے نہیں ہیں. ہم تو لوگ کہتے ہیں نا تم کہیں کچھ کہہ کے جاؤ گے کدھر. کسی نے کچھ کہہ بھی دیا ہے تو آپ نے جھگڑا نہیں کیا. ایک روز کسی نے کہا حضرت آپ نے میری جو ہے وہ دینار کی تھیلی چوری کر لی ہے. معاذ اللہ، جانتا نہیں تھا آپ کو. کہا 1000 دینار تھے تھیلی کے اندر تو آپ نے لے لی ہے. تو امام جعفر صادق نے کہا یار میں نے نہیں لی. اس نے اصرار کیا. تو آپ بحث مباحثے اور جھگڑے میں نہیں پڑے، آپ نے اس کو 1000 دینار لا کے دے دیا. کچھ وقت گزرا تو اس کو پتا چلا کہ کسی نے لا کر اس کو اس کی تھیلی گمشدہ دے دی کہ تمہاری یہ تھیلی ہے. بڑا پشیمان ہوا، دینار لے کے واپس آیا. کہتے ہیں حضور یہ آپ کے، آپ واپس رکھ لیں، میری تھیلی مجھے مل گئی ہے. فرمایا تیری بھی تجھے مبارک ہو، یہ بھی تجھے مبارک ہو. ہم جو دے دیتے ہیں کبھی واپس نہیں لیتے. ہم جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امام جعفر صادق ہے. رو پڑا، کہنے لگا اتنا پیارا اخلاق اور اتنا اونچا اخلاق خون رسول کا ہی ہو سکتا ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد کا ہی ہو سکتا ہے. اتنا اونچا اخلاق، یہ کردار ہے. جھگڑوں میں نہیں پڑے، فسادات میں نہیں پڑے، نفرتوں میں نہیں پڑے، کدورتوں میں نہیں پڑے. آپ نے معاشرے کے اندر محبتوں کا درس دیا ہے، پیار کا درس دیا ہے. کسی شخص نے حج کے لیے جانے سے پہلے آپ کو کہا حضور یہ 10,000 دینار ہیں، آپ اپنے پاس رکھیں، میرے آنے تک کوئی اچھا سا مہنگا پلاٹ وہ خرید کے رکھ دے میرے لیے، جو پروفٹ دے مجھے، جس سے مجھے نفع ہو، فائدہ ہو. چلا گیا یہ کہہ کے. آپ نے بعد میں وہ سارا پیسہ غریبوں پہ خرچ کر دیا، فقراء پہ، محتاجوں پہ. واپس آیا، کہنے لگا حضور وہ میں نے کہا تھا آپ کو کہ میرے پیسے انویسٹ کر دیجئے گا، مجھے پروفٹ ہو، پلاٹ خرید لیجئے گا. پر میں خرید لیا. اس کو ایک پرچی دی، اس پرچی پہ لکھا ہوا تھا تیرے لیے وہ پلاٹ خریدا ہے جس کی ایک دیوار نبی کے گھر سے ملتی ہے، ایک دیوار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر سے ملتی ہے، ایک سمت پہ اس کے حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں اور ایک سمت پہ امام حسین ہیں. پرچی اس نے پکڑی نا تو روتا روتا اپنے گھر کی طرف لے کے آیا اور گھر والوں کو کہا جب میں مر جاؤں تو یہ میرے کفن کے ساتھ اندر رکھ دینا. اب امام جعفر صادق نے اس کا یہ ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا؟ انہی دنوں وہ بیمار پڑ گیا اور اس کا وصال ہو گیا.
آپ جانتے تھے کہ یہ پلاٹ دنیا میں لینا چاہتا ہے، جبکہ اب اسے دنیا کا پلاٹ نہیں، اسے آخرت کا پلاٹ چاہیے، اسے آخرت والا چاہیے، تو آپ نے اس کا پیسہ وہ اخروی معاملے میں لگا کے فرمایا تجھے جو ہے وہ آخرت والا پلاٹ دے دیا گیا۔ جب وہ پرچی رکھی گئی نا تو کہتے کسی نے بعد وصال اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا بنا؟ کہتے جو کچھ امام جعفر صادق نے کہا تھا رب نے سارا کچھ سچ کر دیا، وہ وعدہ جو انہوں نے کیا تھا رب نے اس وعدے کو پورا کر دیا، سچا کر دیا۔ یہ ہے شان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اتنا اونچا مقام ہے آپ کا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ نصیحتیں ہیں، یہ بڑی سبق آموز بات ہے جو آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم کو فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا زادہ افضل من التقوی، فرمایا بیٹے یاد رکھنا تقوی سے بہتر زادے راہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جمع پونجی ہے نا دنیا کے معاملات کے اعتبار سے ساتھ رکھتے ہیں، فرمایا تقوی سے زیادہ بہتر نان و نفقہ، کوئی شے اکٹھی کرنی ہے تو تقوی اکٹھا کرو، کچھ اکٹھا کرنا ہے تو خوف خدا اکٹھا کرو۔ پھر فرمایا ولا شیء احسن عن الصمت، اور خاموشی سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے۔ خاموشی بڑی بہترین چیز ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ جتنا زیادہ بولیں گے اتنا زبان سے جھوٹ، کدورتیں اور نفرتوں کے معاملات اور گالی گلوچ کے معاملات نکل جائیں گے، اس سے بہتر ہے خاموش رہا جائے۔ خاموش جتنی دیر رہیں گے اتنی دیر کم از کم گناہ کی باتیں زبان سے نہیں ہوں گی۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات کرے یا چپ کر جائے۔ یاوا گوئی سے بہتر ہے زبان خاموش رہے۔ من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا خیر السوال نصف العلم، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ بتانا یہ تھا بول سکتے ہو تو اچھا بولو، اگر اچھا نہیں تو چپ کر جاؤ۔ دو باتیں حضرت امام جعفر صادق کے فرامین میں سے۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا عَدُوَّ أَضَرُّ مِنَ الْجَهْلِ، فرمایا جہالت سے زیادہ خطرناک دشمن کوئی نہیں ہے۔ اب غور کیجئے اس بات میں، جہالت سے زیادہ نقصان دینے والا دشمن کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو جو چیز نقصان دیتی ہے وہ اس کی جہالت ہے، اور اس سے بڑا نقصان یہ چیز دیتی ہے جب انسان جاہل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، یہ اس سے زیادہ نقصان دیتا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو اس جہالت کی تاریکی سے بچایا جائے اور علم کے سویروں سے روشناس کیا جائے۔ اور اگلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اس سے وَلَا دَاءَ أَدْرَى مِنَ الْكَذِبِ، فرمایا کوئی بیماری بھی جھوٹ سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ جھوٹ سے زیادہ نقصان دینے والی کوئی بیماری نہیں ہے۔ جھوٹ سب سے زیادہ مضر ہے، سب سے زیادہ نقصان دینے والا ہے۔ اور آپ دیکھیے معاشرے کے اندر یہ کتنا پھیل چکا ہے، کتنی خرابیاں ہیں جو جن کی بنیاد ہی جھوٹ ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ جو اس کی باتیں لکھنے والا ہے وہ اس سے ایک میل تک دور چلا جاتا ہے، اس کی اس بدبو کی وجہ سے جو بوقت جھوٹ اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ اتنی بری چیز ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ يَكْذِبْ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی آل و اولاد کو جو نصیحت فرمائی اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا جھوٹے بندے کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ دھوکہ دینے سے باز نہیں آئے گا۔ بخیل کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ بخیل جب تمہیں ضرورت ہوگی اپنا مال تم سے روک لے گا۔ بزدل بندے کے پاس نہ بیٹھنا، میدان میں اکیلا چھوڑ جائے گا۔ بے وقوف کے پاس نہ بیٹھنا، وہ تمہارا نفع کرنے کی بجائے تمہارا نقصان کر دے گا، بھلا کرتے ہوئے تمہارا برا کر جائے گا۔ اور پانچویں چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا بد عمل کے پاس نہ بیٹھنا، جو بے حیا ہے، بے شرم ہے، بد عمل ہے،
جس کو نہ زبان کو پاک رکھنے کا کوئی پتہ ہے، نہ دل کو پاک رکھنے کا کوئی پتہ ہے، فرمایا اس کے پاس نہ بیٹھنا، اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا عزت اور وقار ختم ہو جائے گا۔ یہ 5 چیزیں آپ نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو فرمایا، 5 لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، نہ بے وقوف کے پاس بیٹھنا، نہ بزدل کے پاس بیٹھنا، نہ بخیل کے پاس بیٹھنا، نہ جھوٹے کے پاس بیٹھنا، نہ بد عمل کے پاس بیٹھنا۔ اور آپ غور کر لیجئے ہماری سنگتیں کیا ہے، بربادیاں ساری جو ہیں وہ انسان کے اندر سے نہیں نکلتی، کچھ معاشرے سے انسان بربادیاں لیتا ہے۔ خدارا اپنی سنگتیں بہتر کی جائیں، اپنی صحبتیں بہتر کی جائیں۔ یہ سنگتیں اور صحبتیں انسان کو سوار بھی دیتی ہیں اور انسان کا بیڑا غرق بھی کر دیتی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ کے فرامین میں ایک اور فرمان، آپ نے ارشاد فرمایا لا یصح العبادۃ الا بالتوبہ، فرمایا عبادت توبہ کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، عبادت توبہ کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ فرمایا کیوں؟ لأن اللہ تبارک و تعالی قدم التوبہ علی العبادہ، فرمایا رب ذوالجلال نے توبہ کو عبادت پہ مقدم کیا ہے، جہاں تذکرہ کیا پہلے التائبون کہا، اس کے بعد عابدون کا ذکر کیا، پہلے توبہ کا تذکرہ کیا۔ توبہ مقدم ہے، توبہ کے بغیر عبادت درست نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ عبادتیں کرتے بھی ہو تو رویا کرو، توبہ کیا کرو، مالک کے اوپر یہ کوئی قرض نہیں چھوڑ دیا جاتا بندہ کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، اس کی مرضی قبول کرے نہ کرے۔ مالی دا کام پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے، تے مالک دا کام پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے، یہ کوئی احسان نہیں ہوتا۔ عبادتیں کرنے کے بعد بھی رونا چاہیے، مالک قبول کر لے تیری مہربانی ہے۔ اور کتب آپ اٹھا کے دیکھیے، حضرت امام جعفر الصادق کو حرم پاک کے اندر زمین پہ سر رکھ کے روتے دیکھا گیا ہے، یہ بات کرتے ہو مالکہ عبادات قبول کر لے، تو سجدے قبول کر لے، اپنا فضل اور کرم فرما دے۔ یہ ہستی ہے حضرت امام جعفر الصادق کی۔ دیگر بہت ساری باتیں آپ کے کردار کے، آپ کی شانوں کے حوالے سے، لیکن اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ 15 رجب المرجب آپ کا یوم وصال ہے، ویسے تو یہ دن کل کا دن جو گزرا ہے وہ ہے، لیکن کوشش کریں کچھ نہ کچھ نیاز پکا کے کچھ اصال ثواب کیا جائے، کچھ تحفے پیش کیے جائیں ان بڑی بارگاہوں میں۔ یہ مشکلوں کا مداوع ہوتی ہیں، یہ چیزیں انسان کی زندگی سے دکھ ختم کرتی ہیں، تکالیف کا مداوع ہوتی ہے، رنج و الم مٹ جاتے ہیں۔ کوشش کریں ان بارگاہوں میں جب ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اصال ثواب کریں گے تو بلندی درجات کا باعث ہوگا ہمارے لیے۔ جنت البقیع آپ کا مدفن ہے، آپ کے والد گرامی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلو میں، وہاں پہ آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ رب العزت آپ کی یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑا اہم سوال ہے، یہ میں سوال بھی دہرا دوں اور جواب بھی سمجھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں جی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز وہ سحری کے ٹائم پکانی ہے، اندھیرے کے اندر جو ہے وہ تقسیم کرنی ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے ہاں یہ بات معروف ہے۔ یاد رکھیے اچھے کام اور بھلے کام وہ ڈر کے کیوں، چھپ کے کیوں، وہ علل اعلان ہونے چاہیے، روشنی میں کریں تاکہ آپ کو دیکھ کے اور لوگوں کو بھی رغبت ہو۔ یہ کوئی ضابطہ اور کوئی اصول نہیں ہے کہ اسی ٹائم میں ہی کرنا ہے، اور دوسرا وہ کنالی کے اندر، وہ ٹھوٹھی کے اندر جب تک نہ ڈالی کھیر تب تک قبول نہیں ہونی۔ یہ آپ کسی برتن میں بھی ڈال لیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ غربا کو پیش کر دیں، تبرک اور دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب ذوالجلال ان ہستیوں کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ اندھیرے میں کیا جائے۔ یہ بھی چیز سوال یہ بھی اہم ہے، یاد رکھیے 15 رجب المرجب اور 22 رجب یہ 2 دن جو ہیں یہ بات کہی جاتی ہے۔ یاد رکھیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو یوم وصال 15 رجب ہے، 22 رجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جو اس دن بھی کرے، جو صحیح العقیدہ ہو اس دن بھی کرے، تو وہ ساتھ امام جعفر صادق کا نام جہاں لے رہا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کا نام بھی لے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اس آڑ کے اندر حضرت امیر معاویہ کے خلاف عداوت کر رہا ہو۔ اس لیے ایسی عداوتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ نہ ہو کہ جھنڈا اہل بیت کی محبت کا پکڑا اور نیچے بغض صحابہ چل رہا ہو، تو یہ بھی قبول نہیں کرنا۔ ہم اہل بیت اطہار کے بھی نوکر ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اور ہمارا یہی نعرہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ وما توفیق الا باللہ۔